کچھ لوگوں کو شوق ہوتا، بادشاہ کو سلطان یحییٰ عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا، شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا، بڑا شوقین تھا، بڑا بانٹتا تھا، اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرتا، تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جائیدادیں آؤ جس نے لینا ہے، تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے بانٹنے لگا، کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے اشرفیاں دے دی، کسی کو سونا دے دیا، کسی کو چاندی دے دی۔ ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، کوئی ضرورت نہیں، کونے میں بیٹھے۔ آپ یقین کریں، آپ تھوڑا سا رخ ادھر کریں، دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگیں گے۔ یہ مزاج ہے قوم کا، کسی کا حال پوچھ لیں وہ بگڑ جاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی تو پوچھا ہے، اور آپ چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ پیار کر لیں تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے، کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی ہے۔ وہ بابا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی، جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہو گئی۔ سلطان یحییٰ کہنے لگے بابا کوئی قابل توجہ آدمی ہے، سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے بھاگ رہے ہیں، بادشاہ آیا ہے، یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے، کہتے پتہ نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور اتنا سارا رکھ لیتے ہیں کہ المان والحفیظ، بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں۔ تو جب اس نے کہا شرفیاں، سونے، ہیرے، جواہرات، تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے، لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اور اقبال نے اس کی تشریح کی، اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ ہوا گو تند و تیز ہے، تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے، ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانہ، فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے دی، لالچ سے دور کر لیا، وہ کسی کی پرواہ، وہ اپنا چراغ جلاتا ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وہ بابا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ، بابے کو بلایا، کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ، پر تجھ سے نہیں چاہیے۔ کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا، بغیر حساب دیتا ہے، اس سے چاہیے۔ کہنے لگا نہیں، دروازہ کھلا ہے، تو بھی لے لے۔ بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اکڑ تھی، تکبر تھا، کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا، تو سوال کر۔ تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا، ہوتے نا فقیروں کے پاس مانگ، لکڑی کا کالا پیالہ، تو کہا لو دے دو کچھ۔ اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیاں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی۔ اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی، پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری اشرفیاں۔ دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی، پر اشرفیاں کدھر گئی کوئی پتہ نہیں چلا۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، بابے کا پیالہ خالی کا خالی، 2 دفعہ بھی، 4 دفعہ بھی۔ یہ بادشاہ لوگ ضدی ہوتے ہیں، مانتے نہیں جلدی، کیونکہ انہیں کسی نے بتا دیا ہوتا ہے نا سارا کچھ تم ہی ہو، اڑ جاتے۔ ہاں جو جس منصب پہ بھی بادشاہ ہوتا ہے اڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی ضدی ہوں، پیالہ بھر کے چھوڑنا ہے۔ ایک بوری منگا لی، دوسری منگا لی، تیسری منگا لی۔ بابا خوش ہے، مطمئن ہے، چلو ڈالو، تم نے کہا تھا ملیں گی۔ اب وہ مٹھی ڈالتا، کبھی اشرفیاں، کبھی ہیرے، کبھی چاندی، پر پتہ نہیں کدھر جاتی۔ بالآخر آہستہ آہستہ بیک ہونے لگ گیا۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں، اب نئی منگانے لگے گی، پیچھے کوئی چیز بھی نہیں، ختم ہو گیا سارا کچھ۔ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا ہاں وہ انسان بڑا نوازتے ہیں جن کے پاس خزانے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نوازتے ہیں لوگوں، وہ نوازتے۔ کہا تو کیا دے سکتا ہے؟ بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ، تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بابے کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام؟ نیچے کون سا کنواں ہے کہ جو کنواں جو نیچے گراتا ہی جاتا ہے اور جو بھرتا ہی نہیں ہے؟ تو اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو بابے نے پیالہ چھوڑ دیا اور بڑا قیمتی لفظ کہا۔ بابا کہنے لگا بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے، یہ لالچ کا پیالہ ہے، یہ کبھی بھر سکتا۔ انسان کبھی کہتا ہے یا اللہ اپنا مکان دے دے بڑا راضی ہوں،
اسے اپنا مل جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں سوسائٹی میں ہونا چاہیے، پھر سوسائٹی میں اللہ دیتا ہے تو کہتا ہے 5 مرلے کا چھوٹا ہے، اس کے نفس کا پیالہ کبھی بھرتا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں نئی خواہش میں ڈال دے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی بات؟ کیا بڑی بات کر دی حضور نے ایک جملے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں ایک نئی خواہش میں ڈال دے، اس کے پیچھے نہ لگنا، اور فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں بے جا خواہشوں کے پیچھے لگا دے۔ لوگوں کے للے تللے، پریشانیاں، آزمائشیں، لالچ، ہوس، وہ پریشانی وہ اتنی اوڑھ لی ہے لوگوں نے کہ دلوں سے تقوی، روحانیت، عبادت، درد، ذوق، شوق ختم ہو گیا۔ دنیا ہی دنیا بچی ہے، دولت ہی دولت بچی ہے، باقی ہر چیز کو نفس کا سانپ ڈس گیا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھا تھا، اچانک ایک تاجر، ایک دنیا دار شخص آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ایک مرید شیخ علی علیہ رحمہ جن کا نام تھا، ان کی طرف وہ تاجر تیزی سے بڑھا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے پیسے کب دو گے اور کتنے وعدے کرو گے؟ لاؤ میری رقم واپس کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے، جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر کے اس تاجر سے کہا کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہ حضور بہت عرصے تھے آپ کے اس مرید شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور واپس نہیں کرتا۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کمزور ہوں، تنگ دست ہوں، قصدن ایسا نہیں کر رہا، اس سے کچھ مہلت لے چکا ہوں، وہ ختم ہوئی، اب اور مہلت کا سوالی ہوں، پر یہ مجھے مہلت دینے کو تیار نہیں ہے۔ خواجہ اجمیر علیہ رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا غریب ہے، مجبور ہے، اس وقت تنگ دست ہے، اس کو کچھ مہلت دے دو، یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا۔ اس نے حضرت خواجہ علیہ رحمہ کے ساتھ بھی توہین آمیز لہجہ معاذ اللہ اختیار کیا، ابھی لے کر کے جاؤں گا، پوری رقم لے کر کے جاؤں گا، ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کروں گا بلکہ میں اسے بازاروں میں کھینچوں گا۔ خواجہ قطب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑتے، روتے، میرے پیر بھائیوں کے بیچ آ کر سرعام اتنے لوگوں میں میری اتنی رسوائی کر ڈالی۔ خواجہ اجمیر نے اپنی اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا، اس کو کہا کچھ مہلت دے دے، اس نے کہا نہیں مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمین پر چادر بچھائی، چند سکے جیب سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرے خزانوں سے دولت عطا فرمایا، یہ ہے تمہاری رقم، اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں خانقاہوں میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ روا نہ رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کہا اس شخص نے پیسے اٹھانے شروع کیے اور اٹھاتے اٹھاتے نا جب اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کچھ زیادہ پیسے بھی اٹھا لیے۔ ذرا نظر بچا کے دیکھتا کہ خواجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے، کچھ زیادہ رقم ہتھیائی اور وہ چلتا بنا۔ حضرت خواجہ علیہ رحمہ نے شیخ علی کو تھپکی دی، فرمایا اللہ نے تمہاری عزت رکھی، پر ایک بات میری یاد رکھنا، جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہوا، جب بھی کسی طرف سہارا ڈھونڈنے کا دل ہوا تو یا خدا کی طرف دیکھنا یا محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا درویشوں کا کیا کام کہ وہ دنیا داروں سے پیسے لے اور دنیا داروں کے ساتھ معاملات کرے، تمہاری یہ روش اچھی نہیں، لیکن اللہ نے تمہارا وقار رکھا۔ خواجہ قطب کہتے ہیں وہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک افسردگی رہی۔ وہ ان سب لوگوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے جن کے سامنے آ کے اس نے گریبان پکڑا تھا تو بیچاروں کی طبیعت بگڑتی، دل پہ افسوس ہوتا، اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، میری غریبی کا یوں مذاق نہ اڑاتا۔ کہتے ہیں چند ہفتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خواجہ صاحب کی خانقاہ میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن اب کہ وہ بڑا ہی پریشان آیا، اب کہ وہ بڑا ہی افسردہ آیا، اب کہ وہ آیا تو ہانپتا کامتا تڑپتا آیا۔
चादर बड़ी सारी ओढ़ रखी है। आते ही हजरत ख्वाजा की खिदमत में बैठा, तड़प के रोने लगा, कहने लगा अजमेर के बादशाह, भूल गया था, माफी हो सकती है, गलती हो गई थी, दरगुजर का सवाली बन के आया हूं। अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, पहेलियां ना बुझा, जो बात है उसको खोल करके बयान कर। फकीर तेरी हर बात सुनने को और दरगुजर करने को तैयार है। उसने अपना हाथ चादर की ओर से निकाला तो कहने लगा हुजूर खुश्क हो गया, उठता ही नहीं है हुजूर, तकलीफ में हूं, आजमाइश में हूं। हुआ दरअसल ये था कि मैंने ना वो मैंने सिक्के उठाते उठाते ना आपसे नजर बचा के कुछ ज्यादा उठा लिए थे, तो आपकी नाजायज दौलत, मैंने आपकी दौलत को नाजायज हासिल कर लिया था, तो हुजूर उस सबब से मेरा हाथ छाल हो गया, मुझे उतने लेने चाहिए थे जितने मेरे बनते थे, मैंने नाजायज पैसे ले लिए। ख्वाजा अजमेर फरमाने लगे, दुनियादार है तो अभी तक दुनियादारी में ही अड़ा हुआ है, तू दुनियादार है तो अभी तक तेरा ख्याल सिक्कों में, पैसों में, धेलों और अशरफियों में अड़ा हुआ है। फरमाने लगे, मुझे पता था तू ज्यादा उठा रहा है, लेकिन फकीर के पास जो खजाने हैं वो इसके जाती नहीं, वो रब करीम के दिए हुए हैं। अल्लाह के खजानों में से कोई ले गया तो ले गया, लेकिन तू ये क्या समझता है कि ज्यादा सिक्के उठाने की वजह से तेरा हाथ छाल हुआ है? ये इसलिए तेरा हाथ खुश्क हो गया है कि तूने एक फकीर और दरवेश को भरे मजमे के अंदर रुसवा कर डाला था। तेरा ज्यादा पैसे लेने की वजह से हाथ कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि वो जो तूने उस गरीब के गले में हाथ डाला था और उसे रुसवा कर डाला था, तू क्या समझता है वो लावारिस है? अगर वो कमजोर है, तंग दस्त है, तो बंदा तो रब करीम का ही है ना। जो ताजर, सेठ, नवाब और जिम्मेदार का रब है, गरीबों का भी वही रब है, इन मिस्कीनों का भी वही रब है, इन कमजोरों का भी वही रब है। कहने लगा हुजूर माफी का सवाली हूं। फरमाया उठ के जा और भरे मजमे में जाके एक दफा उस दरवेश से माफी मांग, मुझे उम्मीद है अर्श का रब तेरे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। एक दफा माफी मांग ले, जा सवाल कर ले। वो शेख अली के सामने आके खड़ा हुआ, वो कहने लगा अगर आप माफ कर दें तो मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। शेख अली की आंखों में छम छम आंसू बरसे। कहने लगा आपने माफ किया कि नहीं किया? कहने लगे यार तू ताजर है, तू जिम्मेदार है, तेरे दिल में पता नहीं क्या तसव्वुर है, पर मैंने तो माफ करना ही है, इसलिए कि ना मैं ताजर हूं, ना मैं जिम्मेदार हूं, ना मैं दुनियादार हूं, मैं तो गरीबे नवाज का मानने वाला हूं। मेरी मजबूरी है कि जिस शख्स का मैं नौकर हूं ना, उसने सिखाया ही माफ करना है। जिसके दरे दौलत पे मैं रहता हूं, उन्होंने दरगुजर करना सिखाया है। उधर जब माफी हुई तो ख्वाजा अजमेर ने थपकी भी दी, दुआ भी फरमाई, रब करीम ने शिफा अता फरमा दी। तो ख्वाजा अजमेर फरमाने लगे मियाँ जा, तेरी तंदुरुस्ती होगी, चला जा। कहने लगा हुजूर अब किसने जाना है, अब तो मैं तेरी दहलीज पे झाड़ू दिया करूंगा। ये हाथ जो तेरी दुआ की बरकत से शिफा याब हुआ है अजमेर के वाली, अब मैं यहाँ झाड़ू दूंगा, अब मैं यहाँ नौकरी करूंगा।